ویلکم بیک ٹو شو جی. خواتین و آزاد, اب بات کریں گے کیسے انقلاب کی جو پاکستان کے ڈیجیٹل منظرنامے کو یکسر بدلنے والا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں 5G ٹیکنالوجی کی. وفاقی حکومت نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے فریم ورک کی تیاری کر لی ہے, اس کو حتمی شکل دے دی ہے اور یہ ٹیکنالوجی جون 2025 میں ملک بھر میں لانچ کر دی جائے گی. اس پیش رفت سے نہ صرف انٹرنیٹ کی رفتار میں بے پناہ اضافہ ہوگا بلکہ ڈیجیٹل معیشت, ای گورننس اور اسمارٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے امکانات میں بھی روشن ہوں گے اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تبدیلی آنے والی ہے. ایسا ہی ہے, اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم 5G کے فوائد, اس کے چیلنجز اور اس کے پاکستانی عوام, کاروباری, اکانومی اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات آئی ٹی انڈسٹری پر پڑنے والے اثرات, کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے, اس پر بات کریں گے. اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر ٹیلی کمیونیکیشن تجزیہ کار. آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے جو ہمیں اس ٹیکنالوجی, میں کہوں کہ آپ عمر بھائی کو ابھی تک اناؤنس نہ کروائیں, میں ذرا پہلے نمبر بول لوں. ویسے میں نے اناؤنس تو کروائی دیا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام تر چیزیں جس پر ہم بات کریں گے, اب آپ اپنا نمبر اناؤنس جی ہاں, ہمارا نمبر ہے جی, اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں 051-890-1008 اور دوسرا نمبر ہے 051-262-4946. یہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور 5G کے فوائد سے آپ جو ہے سوالات بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, آپ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمر, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. عمر, ویلکم ٹو صبح کی سوچ. سب سے پہلے ایک بار پھر سے مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ 5G کا ارائیول پاکستان میں اٹس اے بگ اسٹیپ, لیکن کیا اس کے فیچرز ہیں آسان الفاظ میں ہماری ویور کو بھی اور ہمارے لیے بھی, کہ کس طرح سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی, آسان الفاظ میں 5G آپ سمجھیں کہ یہ 4G آن اسٹیرائڈز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4G میں اگر آپ کو 100 میگا بٹس پر سیکنڈ تک اسپیڈ جاتی ہے تو 5G can take you up to 10 gigabits per second. Oh my goodness. So basically it's a very high speed network جس میں لیٹنسی بڑی کم ہوتی ہے. لیٹنسی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو وقت لگتا ہے کوئی بھی میسج بھیجنے میں, ای میل ریسیو کرنے میں, ویڈیو کال کرنے میں, یا کوئی بھی اپلیکیشن استعمال کرنے میں, وہ وقت جو ہے وہ 10 گنا کم ہو جائے گا. سو آئی مین اس لحاظ سے آف کورس اس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں 4G بھی جب آیا عمر, جی, تو وہ پراپرلی اس طرح سے اس کی سپیڈ نہیں تھی جس طرح دنیا میں تھی. تو کیا 5G بھی اسی طرح سے آئے گا یا 5G کی سپیڈ ان کو اچھی کرنی پڑے گی؟ جی, اس میں پاکستان میں نا دراصل اوور آل اگر آپ ٹیلی کام انوائرمنٹ دیکھیں تو اس میں کچھ چیلنجز ہیں. اب 5G ایک بیک ہال پہ ریلائی کرتا ہے. بیک ہال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک کے اندر آسان الفاظ میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی تیز تھرو پٹس بینڈ وڈتھ کو فنل کر سکے یا ٹرانسپورٹ کر سکے. ہمارے جو میجورٹی ٹیلی کام انوائرمنٹ ہے اس میں مائکرو ویو استعمال کی جاتی ہے. لیکن 5G کی بیک ہال کے لیے آپ کو فائبر آپٹک چاہیے جو کہ ڈپلائڈ ہو زمین کے نیچے, تاکہ اس تمام ڈیٹا کو ہم ٹرانسپورٹ کر سکیں. تو یہ ایک کلیئر چیلنج ہے جو کہ ٹیلی کام آپریٹرز کو اوور کم کرنا پڑے گا اگر وہ 5G کے اصل پوٹینشیل کو انلاک کرنا چاہتے ہیں. اچھا, تو عمر یہ تمام ٹیلی کام آپریٹرز اور نیٹ ورکس کو اس کی سہولیات مل جائیں گی انیشل, اگر یا جو خریدے گا تو اسی کو ملے گی؟ جی, پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اسپیکٹرم آکشن ہوگا. جی, تو جب اسپیکٹرم آکشن ہو جاتا ہے اور ایوارڈ ہو جاتا ہے اسپیکٹرم, تو ہمارے جتنے ایگزسٹنگ ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ اپنے نیٹ ورک کا اپ گریڈ شروع کر دیں گے. اب اپ گریڈ میں بھی آپ اس میں کافی میجر اپ گریڈ کی ضرورت ہے. آپ کو کور نیٹ ورک سائٹ پہ بھی اپ گریڈ چاہیے ہوتا ہے. پھر جو آپ کی سیل سائٹس ٹاورز لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو اینٹیناز اور ڈفرینٹ اپ گریڈس کی ضرورت ہے. پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کو مائکرو ویو سے فائبر آپٹک کی طرف جانا ہوگا, تو وہ ایک میجر انویسٹمنٹ ہوگی ٹیلی کام آپریٹرز کی طرف سے. جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اسے مانیٹائز کرنے کی کوشش کریں. آف کورس اب آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا اپنے نیٹ ورک کے اوپر, تو اس کا ریٹرن کیسے لیا جائے گا. تو اس میں جو پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ موبائل ڈیوائسز کا ہے. ابھی حال میں 1% سے بھی کم ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ کی وہ 5G ریڈی ہیں پاکستان میں. اچھا, اگر آپ ایون آئی فون کو بھی دیکھیں تو آئی فون 12 پلس جو ہے اور بیونڈ 12, 13, 14 وہ 5G سپورٹ کرتے ہیں. آئی فون کے جو پچھلے ماڈلز ہیں ان میں 12 سے پیچھے نہیں کرتے. آئی مین, اور آئی فون کی ویسے بھی پینیٹریشن بڑی کم ہے. پھر ویریس اگر آپ برانڈ میں چلے جائیں تو اس میں ہارڈلی شاہز و نادر پاکستان میں 5G. مطلب اگر ایک وہ لائسنس بھی خرید لیں گے, اس کے بعد وہ فائبر آپٹکس بھی بچھا لیں گے, اپنا بیک اپ بھی ٹھیک کر لیں گے, اس کے باوجود بھی ان کو چاہیے ہوگا کہ ہمارے پاس ایسا کسٹمر آئے جس کے پاس وہ ڈیوائس ہو جو 5G کو سپورٹ کرے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر وہ ڈیوائس نہیں ہے تو پھر آپ کا نیٹ ورک یوز نہیں ہو رہا. اگر آپ کا نیٹ ورک یوز نہیں ہو رہا تو وہ مانیٹائز نہیں ہو رہا, انہیں ریٹرن نہیں مل رہا. لیکن اس کا جو ایک اور طریقہ ہے جو کہ گلوبلی دیکھا جا رہا ہے وہ آلٹرنیٹیو مارکیٹس کو اپروچ کرنا ہے. لیٹس سے
ایگریکلچر آپ کے مارکیٹ ہے جس میں کسان ہے, کسان کو آپ IoT ڈیوائسز دے سکتے ہیں جو کہ ایک طرح کے ہینڈ سیٹ کی طرح کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے, اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, اور اس کے تھرو وہ اپنی کاشت کی ییلڈ کو انکریز کر سکتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر پہ اس کا بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے جس میں آپ ریموٹ لرننگ اور ایسے پاکستان کے دور دراز علاقے جہاں پر اساتذہ موجود نہیں ہیں وہاں پر آپ کلاسز رن کر سکتے ہیں کیونکہ آف کورس اس میں لیٹنسی بڑی کم ہے. پھر ہیلتھ کیئر میں بڑے یوز کیسز ہیں, لیٹس سے آپ کی آن لائن کنسلٹیشنز ہو گئیں, دنیا میں تو ریموٹ سرجریز بھی کی جا رہی ہیں آف کورس ان نیٹ ورکس کے اوپر, ایک جگہ پہ رہ کے دوسرے بر اعظم میں بھی ہو رہی ہے. جی بالکل. تو یہ سب چیزیں انیبل کرتا ہے 5G, لیکن آف کورس اس میں آپ کو ایک کیسے کہتے ہیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے بٹوین ٹیلی کام آپریٹرز, ہماری گورنمنٹ, ریگولیٹر اور انڈسٹریز. اچھا عمر, جب بھی اس طرح کی ٹیکنالوجیز آتی ہیں نا تو اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, چیلنجز کا تو ذکر آپ نے کیا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مطلب انوائرمنٹ پہ بھی کسی حد تک افیکٹ ہوگا, ہیلتھ پر بھی افیکٹ ہوگا ٹیکنالوجی سے, لیکن سیکیورٹی رسک کتنا زیادہ بڑھ جائے گا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کا بائی پروڈکٹس اور اس میں چیلنجز ہوتے ہیں, سو سیکیورٹی ڈیفینیٹلی آ جاتے ہیں. جی فتوے بھی آ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا فتوے بھی آ جاتے ہیں. تو سیکیورٹی ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ IoT ڈیوائسز یا مشین ٹو مشین, کیونکہ 5G میں آپ صرف موبائل ہینڈ سیٹس نہیں ہوتے ہیں جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ کے سینسرز بھی ہوتے ہیں. لیٹس سے آپ کی یہ بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ میں آپ نے 100 سینسرز لگا کے ہر چیز کو آٹومیٹ کر دیا کہ لائٹس بھی آپ کنٹرول کر سکیں, بلائنڈس بھی کنٹرول کر سکیں, تھرموسٹیٹ, ایئر کنڈیشننگ, تو وہ بھی 5G کا ایک یوز کیس ہے. اب جب اس طرح کے سینسرز ڈپلوائے ہو جاتے ہیں تو پھر ان سینسرز کے اندر ولنریبلٹیز ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہیکر ہے وہ آپ کی بلڈنگ کے اندر ہیک کر کے اور آپ کی بلڈنگ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اسی طرح ہاسپٹلز ہو گئے, ہاسپٹل جہاں پہ کمپلیٹ آٹومیشن ہوئی ہو 5G کے تھرو, تو اس کی رنگ فینسنگ اور سیکیورٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمر, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, موبائل ڈیوائسز کی بات کر رہے ہیں, پھر گورنمنٹس کی جانب سے قدغن بھی بہت زیادہ لگائی جاتی ہے, کبھی ہمیں VPN لگانا پڑتا ہے, تو یہ تمام تر ایشوز سالو ہو کے ہی ہم اس جو نیلامی ہے اس کی طرف جائیں گے, کیونکہ ان ایشوز کے ساتھ تو کوئی بھی کمپنی یا پھر کوئی بڑی کمپنی اتنا خرچہ کیوں کرے گی؟ جی بالکل, اسی لیے یہ ایک بگ کوشچن مارک ہے, اور آئی تھنک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہماری گورنمنٹ اور along with PTA وہ کرنٹلی اس چیز کو انالائز کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اس کے جو اسپیکٹرم کی نیلامی ہوگی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ آف کورس کتنا آؤٹ لے ہے فرام آپریٹر اسٹینڈ پوائنٹ. تو دس از ڈیفینیٹلی اے چیلنج. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. محمد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم 5G ٹیکنالوجی کو دے رہے تھے, اس کے چیلنجز کو, اس کی خصوصیات کو, عام عوام کو, ہم لوگوں کو کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بالکل ایسے ہی, اور عمر نے جس طرح بات کی ہے اور عمر جس طرح کہہ رہے ہیں, عمر کی باتوں کا لبے لباب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں بیسیکلی ابھی اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح انہوں نے ڈیوائسز کی بات کی, آپ دیکھیے کہ کھربوں روپے تو عمر لگے گا نا, کھربوں روپے لگے گا, ایک انویسٹمنٹ ہوگی, اور اس کھربوں روپے کے بعد اگر آپ کی 5G ٹیکنالوجی یوز بھی نہیں ہو رہی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو پورا پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے. مجھے حسنین, ہماری پروڈکشن ٹیم کو صرف آج تک کے لیے اجازت دیجیے.